ہم نبی کو اپنے جیسا کیسے مان سکتے ہیں؟ نبی کی زبان سے نکلنے والا ہر شبد سچا ہے، ہر لفظ برحق ہے، ہر شبد اللہ کی طرف سے اللہ کے حکم سے نکلتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، نبی ہمارے جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہاں، ہم یہ کہتے ہیں نبی نور نہیں تھے، نبی فرشتے نہیں تھے، نبی انسان تھے۔ آپ بھی جیسے دنیا کے سارے انسان پیدا ہوتے ہیں، آپ بھی پیدا ہوئے۔ آپ کی ماں کا نام آمینہ تھا، آپ کے باپ کا نام عبداللہ تھا۔ پیدا ہوئے تو باپ انتقال کر چکے تھے، 6 سال کی عمر میں ماں کا انتقال ہو گیا، 8 سال کی عمر میں دادا کا انتقال ہو گیا، چچا نے پالا۔ آپ انسان تھے، بیمار بھی ہوتے تھے، تکلیف بھی آپ کو ہوتی تھی، آپ کے بدن پہ زخم بھی لگا، آپ کے دانت بھی توڑے گئے، آپ انسان تھے، آپ بشر تھے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے، اللہ نے آپ کو افضل البشر بنایا، اللہ نے آپ کو خیر البشر بنایا، اللہ نے آپ کو سارے نبیوں کا سردار بنایا۔ اس مسجد میں، مدرسے کی مسجد میں نماز ہوتی ہے۔ نماز کون پڑھاتا ہے؟ جس کو قرآن اچھا یاد ہو، جو حافظ ہو، جو عالم ہو۔ میرے پیارے بھائیوں، اپنے گاؤں کی مسجد کا امام ہم اس کو بناتے ہیں جس کو ہم نیک سمجھتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں۔ ارے ہم نے تو جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، وہ نبی صرف ہمارے امام نہیں ہے، وہ تو سارے نبیوں کے امام ہیں، سارے رسولوں کے امام بن کر کے وہ نبی دنیا میں آئے۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، جب میں معراج کے سفر سے واپس آیا، مجھ سے مکہ کے کافروں نے، جب میں نے ان کو معراج کے بارے میں بتایا تو مجھے عاجز کرنے کے لیے، مجھے تنگ کرنے کے لیے مکہ کے کافروں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیے اگر آپ بیت المقدس میں گئے ہیں تو ذرا بیت المقدس کے بارے میں ہمارے سوالوں کا جواب دے دیجیے۔ بھئی میں تتواری کے مدرسے میں پہلی بار آیا ہوں، میں آیا تقریر کروں گا، چلا جاؤں گا۔ اب میرے جانے کے بعد کوئی پوچھے، عبدالغفار صاحب آپ تتواری مدرسے میں آئے تھے، یہ بتائیے اس کی مسجد میں کتنے کھمبے ہیں؟ تو بھائی میں کھمبا گننے تو نہیں آیا تھا۔ کوئی پوچھے مدرسے میں کتنے کمرے ہیں؟ بھائی میں کمرہ گننے نہیں آیا تھا، میں اپنے کام سے آیا تھا، کام کر کے چلا گیا۔ اللہ کے نبی بیت المقدس میں پہنچے، وہاں آپ نے نماز پڑھائی، سارے نبیوں کو آپ نے نماز پڑھائی۔ آپ نے بیت المقدس کی کھڑکیوں کو نہیں گنا، آپ نے اس کے کھمبوں کو نہیں گنا، آپ نے اس کی عمارت کو غور سے نہیں دیکھا۔ مکہ والوں نے پریشان کرنے کے لیے کہا، آپ گئے ہیں نا بیت المقدس، بتائیے کتنے دروازے ہیں، کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنے روشن دان ہیں؟ سوال کرنا انہوں نے شروع کر دیا۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، فَقُرِبْتُ مَا لَمْ أُقْرَبْ مِثْلَهُ، مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ اتنی تکلیف مجھے کبھی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ میرے اوپر جھوٹ کا الزام لگ رہا تھا، مجھے لوگ جھوٹا کہہ رہے تھے، میری بات کو لوگ مان نہیں رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو جھوٹ کی تہمت سے بچانے کے لیے اور اپنے نبی کے سچ کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے دنیا کی پہلی LCD اسکرین لا کے رکھ دی۔ یہاں عورتوں میں LCD لگی ہوگی، شاید لگی ہے نا؟ اسکرین، آج کیمرہ لگا ہے، عورتوں میں اسکرین لگی ہے اور اسٹیج کا سارا منظر عورتیں دیکھ رہی ہیں۔ 1400 سال پہلے نہ کیمرہ تھا، نہ LCD تھی، نہ اسکرین تھی، نہ یہ مشینیں تھیں۔ اللہ نے اپنے نبی کے سامنے بیت المقدس کا پورا سین لا کے رکھ دیا، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے، جس اینگل سے وہ سوال کرتے چلے جاتے تھے، وہ اینگل اللہ تعالیٰ بیت المقدس کا سامنے رکھ دیتا تھا اور اللہ کے نبی ان کے سوالوں کا جواب دیتے تھے۔ اسی حدیث میں آپ نے فرمایا، جب میں بیت المقدس میں پہنچا، وہاں ابراہیم علیہ السلام بھی موجود تھے، وہاں آدم علیہ السلام بھی موجود تھے، وہاں موسیٰ علیہ السلام بھی تھے، وہاں عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے۔ سارے نبیوں کا حلیہ بھی آپ نے بتایا، ان کا بال کیسا تھا، ان کا چہرہ کیسا تھا۔ آپ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی شکل میرے جیسی تھی، آپ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کی شکل حضرت عروہ بن مسعود میں ملتی تھی۔ سب کا چہرہ بھی آپ نے بتایا، حلیہ بھی بتایا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا فحانت الصلاۃ، نماز کا ٹائم ہوا، ابراہیم بھی موجود ہے، آدم بھی موجود ہے، موسیٰ بھی موجود ہے، عیسیٰ بھی موجود ہے، لیکن امامت کرنے کے لیے، نماز پڑھانے کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھا۔
سارے لوگوں نے مجھ کو امام بنایا، فَأَمَمْتُهُمْ، اور میں نے ان کی امامت کرائی، میں نے ان کو نماز پڑھائی۔ او لوگو، تم کہتے ہو کہ اہل حدیث نبی کو نہیں مانتا، ارے ہم تو نبی کو اپنا ہی نہیں سارے نبیوں کا امام مانتے ہیں، ہم سے بڑھ کے بھلا کون مانے گا؟ ہم نبی کو اللہ کی قسم اپنے جیسا نہیں مانتے، نہیں مان بھی نہیں سکتے۔ نماز کا ٹائم ہے، سب بندی ہو رہی ہے، اللہ کے پیارے نبی جب نماز کھڑی ہوتی تھی سب بندی کراتے تھے، سب کھڑی کرتے تھے، ایک ایک آدمی کو پکڑ پکڑ کے سیدھا کرتے تھے، پیر سے پیر ملواتے تھے، کندھا سے کندھا ملواتے تھے۔ جاؤ میرے بھائیوں، ہندوستان کی ساری مسجدوں کا جا کے سروے کر لو، اگر کسی مسجد میں سب سے زیادہ پیر سے پیر اور کندھے سے کندھا ملا کر کے سیدھی سب آپ کو ملے گی تو وہ اہل حدیث کی مسجد ملے گی۔ الحمدللہ نبی کی سنت پر عمل کرنے کا سوبھاگیہ بھی ہمیں پراپت ہے، اس پر عمل کرنے کا شرف بھی ہم کو حاصل ہے۔ نبی اکرم نماز کھڑی ہوتی تھی، سب سیدھی کرتے تھے اور آپ فرماتے تھے اقیموا صفوفکم، اے میرے صحابہ اپنی صفوں کو سیدھی کر لو، فإنی اراکم من وراء ظہری، جب میں نماز پڑھاتا ہوں میں سامنے بھی دیکھتا ہوں اور میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، اس لیے سب میں آگے پیچھے نہ ہونا، سب بالکل سیدھی کر لو، سب بالکل برابر کر لو۔ اس کا مطلب کہ اللہ کے نبی کو یہ وشیشتا دی گئی، یہ اسپیشلٹی دی گئی، یہ خصوصیت دی گئی کہ آپ پیچھے بھی دیکھ سکتے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی خود فرماتے ہیں میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے پیچھے کا بھی نظر آتا ہے۔ اور آگے بڑھیے، رات کا وقت ہے، اللہ کے پیارے نبی تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، 8 رکعت آپ نے نماز پڑھی، اس کے بعد آپ تھوڑی دیر سو گئے، لیٹ گئے، اس کے بعد آپ نے اٹھ کر کے وتر کی نماز پڑھی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا اے اللہ کے پیارے نبی اتنام قبل ان توتر، آپ وتر کی نماز کے پہلے تھوڑی دیر سو جاتے ہیں، آرام کرتے ہیں، آپ تو وضو بھی نہیں کرتے، آپ تو ایسے ہی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے عائشہ میرا معاملہ دوسرے لوگوں کی طرح نہیں ہے، میں لیٹا تو تھا، تنام عینی ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سو رہی تھی لیکن میرا دل جاگ رہا تھا، میں پورے ہوش و حواس میں تھا۔ بھئی ہم اور آپ سو جائیں ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا۔ کیوں ٹوٹ جائے گا؟ کیونکہ انسان جب نیند کی حالت میں رہتا ہے، ہوش و حواس میں نہیں رہتا ہے، اسے احساس نہیں ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اس کی جو ہے اس کا وضو ٹوٹ جائے اور وہ کوئی ایسی چیز ہو جائے کہ جس سے اس کا وضو ٹوٹ جائے۔ اس لیے شریعت میں اگر انسان گہری نیند سے سو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، مگر اللہ کے پیارے نبی وتر کی نماز کے پہلے تھوڑی دیر سوتے ہیں، اور حضرت عائشہ جب پوچھتی ہیں اے اللہ کے نبی آپ وتر کے پہلے سوتے ہیں، تو آپ نے فرمایا میری آنکھیں سوتی ہیں مگر میرا دل نہیں سوتا ہے۔ ایسے تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم نے تو اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جس نبی کو اللہ نے پورے قرآن میں کہیں پر بھی یا محمد کہہ کے نہیں پکارا، نام لے کر کے نہیں پکارا۔ موسیٰ علیہ السلام کو یا موسیٰ کہا، عیسیٰ علیہ السلام کو یا عیسیٰ کہا، ابراہیم کو یا ابراہیم کہا، آدم کو یا آدم کہا، نوح کو یا نوح کہا، لیکن جب اللہ نے اپنے آخری نبی کو پکارا کہیں فرمایا یا ایوہ النبی، کہیں پکارا یا ایوہ الرسول، کبھی فرمایا یا ایوہ المزمل، کبھی فرمایا یا ایوہ المدثر۔ ارے میرے نبی کی شان تو یہ ہے، قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ حسان بن ثابت کہتے ہیں وَزَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَهُ مَعَ اسْمِهِ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ، جب مؤذن اذان دیتا ہے، جب 5 ٹائم کی اذان دیتا ہے اور اشہدو اللہ الہ الا اللہ کہتا ہے، تو مؤذن کی اذان کمپلیٹ نہیں ہو سکتی، مؤذن کی اذان پوری نہیں ہو سکتی جب تک وہ اشہدو ان محمد رسول اللہ نہ کہے۔ جب تک زمین قائم ہے، جب تک آسمان قائم ہے، جب تک دنیا میں اذان ہو رہی ہے، جب تک اللہ کی توحید کا ترانہ پڑھا جائے گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ترانہ بھی پڑھا جائے گا۔ پورے قرآن میں اللہ نے کسی انسان کی قسم نہیں کھائی، چاند کی قسم کھائی، سورج کی قسم کھائی، ستاروں کی قسم کھائی،
असर के टाइम की कसम खाई, फजर के टाइम की कसम खाई, चाश्त की कसम खाई, मक्का शहर की कसम खाई। पूरे कुरान में अल्लाह ने किसी इंसान की कसम नहीं खाई, मगर कुरान का 14वां पारा उठाओ, अल्लाह सूरह हिज्र में फरमाता है लअम्रुका इन्नहुम लफी सकरतिहिम यामहून। ऐ मेरे नबी, आपकी जिंदगी की कसम, आपकी उम्र की कसम, ऐ मेरे नबी, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के लोग अपने गुनाह के नशे में मस्त हो चुके थे, अपने गुनाह, उनको गुनाह का नशा चढ़ चुका था।